الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما أما بعد حضرات علماء کرام، سامعین اعزام، بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ اجلاس ایک نئی نوعیت کا اجلاس ہے جس میں مولانا انصار عزیز صاحب ندوی حفظہ اللہ کی ایک کامیابی پر تہنیت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی۔ تہنیت پیش کرنا مختلف قسم کی نیکیوں پر، خوبیوں پر، کمالات پر، یہ بھی سنت رسول سے ثابت ہے۔ کسی کامیابی پر انسان کسی کو تہنیت پیش کرتا ہے، کسی کی خوبی پر، کسی کی کمال پر۔ اس وقت ہم لوگ جناب انصار عزیز صاحب کی مختصر سی مدت میں ایک کامیابی پر جو صحافت کی لائن سے انہوں نے حاصل کی ہے، اس پر مبارکباد دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس لیے میں بھی صمیم قلب سے ان کی خدمت میں ان کی اس کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، صدق و صفا اور صداقت کے ساتھ صحافت کی اس لائن کو آگے لے جانے اور کامیابی کی مزید منزلوں کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں ہم رہتے ہیں تو بہت سارے کام ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی کام ہے، دینی اعتبار سے بھی کام ہے، اجتماعی کام ہے، اور کچھ ذاتی اور انفرادی کام ہیں۔ تمام کام اپنی جگہ پر ایک ایک حیثیت رکھتے ہیں، ایک ایک مقام رکھتے ہیں، ضرورت کا ایک ایک درجہ بھی رکھتے ہیں، اور اسی لیے تقسیم کار کا اصول ہمارے بزرگوں نے طے کیا، بلکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور ہی سے چلا آ رہا ہے۔ تقسیم کار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کاموں میں ایک کام فلاں آدمی کرے گا، ایک کام فلاں آدمی کرے گا، فلاں کام فلاں آدمی کرے گا، تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے بہت سارے کام ہیں اور ہر کام اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک ضرورت کا درجہ رکھتا ہے، کسی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ قرآن کی تعلیم بڑی ضروری ہے، لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے؟ حدیث پاک کی بہت ضرورت ہے، لیکن کیا کوئی بیوقوف ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کہہ دے کہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے؟ قرآن کریم کی تعلیم کی ضرورت ہے، حدیث پاک کی تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ فقہ کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے؟ یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسلامی تاریخ کی ضرورت نہیں ہے، صرف کی ضرورت نہیں ہے، بلاغت کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ سب کام اپنی جگہ پر ضروری ہے، اور جیسے یہ ضروری ہے اسی طور پر بہت سارے اور کام بھی ہیں، دنیا کے کام بھی ہیں، اپنی جگہ پر ان کی بھی ایک حیثیت ہے اور ان کا بھی ضرورت کا ایک درجہ ہے۔ میں لفظ ضرورت کا درجہ قصدن بول رہا ہوں
تاکہ سب مساوی درجے کے نہیں، یہ معلوم ہو جائے ہر ایک کا ایک درجہ ہے، کھانے کا درجہ ہے، پینے کا درجہ ہے، کپڑوں کا درجہ ہے، رہائش کا درجہ ہے، اسی طریقے پر دنیاوی تعلیم کا ایک درجہ ہے، انگریزی تعلیم کا ایک درجہ ہے، عصری علوم کا ایک درجہ ہے. یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ضرورت کے ہیں، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تقسیم کار کا اصول ہوتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ تقسیم کار کے اصول کو جانتے ہی نہیں، اسی لیے بیچارے جب دیکھتے ہیں کہ مولوی لوگ قرآن پڑھنے میں لگے ہیں، حدیث پڑھانے میں لگے ہیں، فقہ کی تعلیم میں لگے ہیں، مدرسہ کھولنے میں لگے ہیں، تو ان کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ انگلش کیوں نہیں پڑھتے، یہ اسکول کیوں نہیں چلاتے، یہ فلاں اور فلاں تعلیم کیوں نہیں دیتے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم پر کیوں محنت نہیں کرتے. بات دراصل یہ ہے کہ تقسیم کار کا جو اصول ہے اس کو نظر انداز کر دینے یا اس سے ناواقف ہونے کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے. جو علوم مدارس کے ہیں ان کی ضرورت اپنی جگہ پر مسلم، اور جو دوسرے علوم ہیں ان کی اپنی حیثیت سے ان کا جو درجہ ہے ضرورت کا وہ اپنی جگہ پر مسلم. لیکن ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا. ایک وہ ہیں جو ان علوم کے رہبر ہیں، ان علوم کے ماہرین ہیں اور ان علوم کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسکول کھولیں، کالج کھولیں، یونیورسٹیاں کھولیں اور عصری علوم کی تعلیم دیں، اور اس کے لیے جو ضرورت ہے اس سامان کو پیدا کریں اور امت کے اندر اس کی بیداری پیدا کریں. کوئی ڈاکٹر کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے انجینئر کیوں نہیں پاس کیا، کوئی انجینئر صاحب کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ڈاکٹری کی سرٹیفکیٹ کیوں نہیں لی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کا ایک کام ہے، اس کا دوسرا کام ہے. یہ ایک کام کو سنبھالا ہے، یہ دوسرے کام کو سنبھالا ہوا ہے، لہذا وہ اپنا کام کرے یا اپنا کام کرے. اسی طرح مدارس والے اپنا کام کر رہے ہیں، اسکول والوں کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور انجینئروں کو اپنا کام سنبھالنا چاہیے، ڈاکٹروں کو اپنا کام سنبھالنا چاہیے. اس طریقے پر تقسیم کار کا اصول چلتا ہے، اور اس تقسیم کار کے اصول کے مطابق جب اس دنیا کے نظام کو چلایا جاتا ہے تو تمام کے تمام کام چلتے رہتے ہیں اور کہیں رخنا نہیں پیدا ہوتا. اس کے بجائے اگر ہم ایسا کریں کہ تقسیم کار کا اصول چھوڑ کر ایک ہی آدمی سب کام کرنے بیٹھ جائے، تو جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جو ہے ہر فن مولا ہر کام ادھورا، ہر فن مولا ہر کام ادھورا، نہ یہ ہاتھ آیا نہ وہ ہاتھ آیا. لیکن اگر ایک آدمی ایک فیلڈ کو لیتا ہے اور اس کے اندر مہارت پیدا کرتا ہے اور اس سلسلے میں تگدو کرتا ہے اور آگے کی ترقی کی منزلوں کو طے کرتا ہے تو اس لائن کو کامیابی کے ساتھ میں پار کر لیتا ہے. دوسرا آدمی دوسری لائن کو لیتا ہے اور اس کے اندر وہ کامیابی کی منزل کو طے کر لیتا ہے. بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسی طریقے پر ایک لائن ہے صحافت کی لائن. صحافت بہت بڑا ہتھیار ہے اور اس زمانے میں سب سے بڑا ہتھیار ہے، لیکن ایک ہتھیار وہ ہوتا ہے جس سے بدن پر حملہ ہوتا ہے، ایک اوزار وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم بدن پر محنت کر کے اس کے اثرات اس کے اوپر چھوڑ سکتے ہیں، اور ایک وہ اوزار اور وہ ہتھیار ہوتا ہے جو دل پر چلتا ہے، دماغ پہ چلتا ہے، روحوں پہ چلتا ہے، ذہنوں پہ چلتا ہے. یہ اسی طرح کا ہتھیار ہے. یہ ایک ہتھیار ہے ذہن پہ چلنے والا، دل پہ چلنے والا، ہماری روحانیت پہ چلنے والا، جس سے مزاج بدل جائے، ذہن بدل جائے، ذہن سازی ہونے لگے. اسی طریقے کا ایک اور ہتھیار بھی ہے جس کو کہتے ہیں اخلاق کا ہتھیار. لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے ذریعے اسلام پھیلا. اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا
بلکہ ایک اور ہتھیار سے پھیلا، اس کا نام ہے اخلاق۔ اخلاق کے ہتھیار سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جو محنتیں کی تو ان لوگوں کے دلوں کو جیت لیا۔ اسی طریقے پر ایک ہتھیار یہ بھی ہے جس کو میڈیا کہتے ہیں، صحافت کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ذہن سازی ہوتی ہے، ذہن کو اچھا بھی بنایا جا سکتا ہے، ذہنوں کو برائی کی طرف بھی لے جایا جا سکتا ہے، ذہن کے اندر خوبیاں بھی پیدا کی جا سکتی ہیں، اسی کے ذریعے سے اس کے اندر زہر بھی گھولا جا سکتا ہے۔ جو عام میڈیا ہے، اس میڈیا نے اپنے لیے جس رخ کو اختیار کیا وہ یہی غلط رخ ہے۔ یہ دونوں رخ رکھتا ہے، اچھا رخ بھی ہے اور برا رخ بھی ہے، اور برے انداز سے کوئی اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ عام میڈیا کا حال ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کو فروغ دیا جا رہا ہے، غلط باتوں کو اچھالا جا رہا ہے، بہتان تراشیاں کی جا رہی ہے، غلط خبروں کو پھیلایا جا رہا ہے، زہر گھولا جا رہا ہے، ذہنوں کو مسموم کیا جا رہا ہے، ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حقائق کو ملیامت کر دیا جا رہا ہے، حقائق کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک میڈیا یہ ہوتا ہے، اور یہ غلط کام ہے جو میڈیا کر رہا ہے، اور اسی میڈیا سے اور اسی صحافت سے ایک دوسرا کام بھی لیا جا سکتا ہے، وہ حق اور سچ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، حقائق کو لوگوں کے سامنے لانا، لوگوں کے ذہن کو مسموم بنانے کے بجائے لوگوں کے ذہن کے اندر اچھائیاں اور خوبیاں پیدا کرنا، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں اور کدورتیں پیدا کرنے کی جگہ محبت اور عاشقی کا پیغام آگے اجاگر کرنا، یہ بھی اسی میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے۔ اچھائیوں اور خوبیوں کو بھی اجاگر کیا جا سکتا ہے، برائیوں کو بھی اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ عام میڈیا وہ کام کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایک ایسا میڈیا ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہم کو اسلام نے بہت بڑے بڑے میڈیا دیے ہیں، ان میں سے ایک جمعہ کا خطبہ بھی بہت بڑا میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچایا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس منبر و محراب کا استعمال جیسے ہونا چاہیے اس کے اندر کچھ کمی واقع ہو گئی، اور پھر لوگوں کو جو اس سے استفادہ کرنا چاہیے تھا ان کے اندر مزید کمزوریاں آ گئی، جس کی وجہ سے یہ اثرات ظاہر بھی ہو رہے، رونمائی ہو رہی، ورنہ تو بہت بڑا میڈیا ہے۔ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ صحافت اس زمانے کے اندر بہت بڑا ہتھیار ہے، اس کے ذریعے اچھائی اور خوبی اور برائی اور بےہودگی دونوں چیزوں کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایسے میڈیا کی ضرورت ہے، ایسی صحافت کی ضرورت ہے جس کے اندر سچ کو آشکارا کیا جائے، جس کے اندر سے لوگوں کے ذہنوں کو اچھا بنانے کی کوشش کی جائے، ان کے اندر پیار اور محبت کا پیغام عام کیا جائے، اور حقائق کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی جائے، برائی کو برائی ظاہر کیا جائے اور اچھائی کو اچھائی ظاہر کیا جائے، حق کو حق، باطل کو باطل ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایک ایسے میڈیا کی واقعی ضرورت ہے، اس کے لیے جناب انصار عزیز صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے سیدھی بات کو سیدھے انداز سے لے کر اور اپنے اسم با مسمہ بنا کر پیش کرنے کی جو جدوجہد شروع کی تھی، الحمدللہ وہ کامیابی کی منزلیں طے کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ موقعوں پر لغزشیں بھی ہوئی ہوں، اور آدمی سے تو لغزش ہوتی ہے، ایسے موقع پر توجہ دلائی جائے یہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال جو عام طور پر کام ہو رہا ہے اور کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، حقائق کو رونما کرنے کی اور سامنے لانے کی جدوجہد کی گئی ہے، اور خاص طور پر جو ہے یہاں کا میڈیا جن چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کیا جاتا رہتا ہے، یہاں پر آ کر ان کے ذہنوں نے اس کے ذریعے سے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی اور حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔
یہ بہت ہی خوش آئند ایک اقدام ہے اور اس پر وہ واقعی مبارکبادی کے لائق ہے۔ میں ان کو تہ دل کے ساتھ مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور ان کی کامیابی پر بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ایک مبارکبادی تو اس پر کہ انہوں نے اس کام کو شروع کیا، اور ظاہر بات ہے یہ کام کوئی آسان کام نہیں، ایک مقابلہ ہے حق کا باطل کے ساتھ، ایک مقابلہ ہے اچھائی کا برائی کے ساتھ۔ برے لوگ کھڑے ہیں، باطل طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے مقابلے کے لیے کھڑا ہونا یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے ہمت سے کام لیا اور سچ کو اور حق کو ظاہر کرنے اور رونما کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے لیے وہ واقعی مبارکبادی کے قابل ہیں۔ اور دوسرے جو بہت ہی کم وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی کی منزل عطا کی ہے، اس پر بھی وہ مبارکبادی کے قابل ہیں۔ اس لیے میں دونوں ان کامیابیوں پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ اسی نہج پر اپنے کام کو جاری رکھیں گے اور آپ سب لوگ ان کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کریں گے۔ تعاون کرنا اچھائی کے ساتھ یہ قرآن کا حکم ہے اور ایک ملی ضرورت ہے۔ آج کے حالات کے اندر ایک ملی ضرورت ہے، ملت کو ملت کا پیغام پہنچانا، ملت کے مسائل سے واقف کرانا، ملت سے جو اونچ نیچ ہو رہی ہے اس کے بارے میں ان کو واقف کرانے کی کوشش کرنا، ان کے مسائل کا حل پیش کرنے کی کوشش کرنا، ان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو آشکار کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ خبر کے بارے میں تو حدیث کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر روز اپنے صحابہ کرام کے حالات دریافت کیا کرتے تھے۔ کان یتفقد کے الفاظ آتے ہیں، تفقد کے معنی ہے تجسس، آپ خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے، فلاں صحابی کیسے ہیں، ان کے حالات کیسے ہیں، فلاں قبیلہ کیسا ہے، اس قبیلے کے حالات کیسے ہیں، فلاں قبیلے کے اندر یہ بات ہو گئی تھی، ان کے کیا حالات ہیں، ان کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی تھی، انہوں نے کچھ ٹھیک کر لیا کہ نہیں کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک معمول تھا جو حدیث پاک کے اندر صاف الفاظ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک بہت ہی مختصر سا رسالہ لکھا تھا، اس کا نام تھا اخبار بیوی۔ اس زمانے میں اخبار کے ذریعے ہی خبریں آتی تھی، یہ میڈیا موجود نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا۔ اس زمانے میں تو بس لکھاوٹ ہوتی تھی، تو حضرت نے اس زمانے کے اندر ایک رسالہ لکھا، اس کا نام تھا اخبار بیوی۔ اس اخبار بیوی رسالے میں حضرت نے سب سے پہلے اسی حدیث کو درج کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ خبروں کا معلوم کرنا فی نفس ہی جائز بھی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ معلوم ہوا کہ خبر کو لانا، سامنے پیش کرنا اور اس کے بارے میں معلومات کرنا اور ایک دوسرے کو بتانا، واقف کرنا اور کرانا، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے ماخوذ ہے۔ ہمارے اسلام نے ہمیں کسی بھی چیز کے اندر کسی غیر کا محتاج نہیں رکھا، ہر چیز کے اندر ہدایت موجود ہے، ہر چیز کے اندر پیغام موجود ہے۔ یہاں تک کہ میڈیا کے بارے میں بھی اسلام یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک میڈیا ہو اور اس کے اندر تم خبروں کو ایک دوسرے میں پھیلانے کی کوشش کرے اور حالات کو، واقعات کو بتانے کی کوشش کرے، یہ تمہارے لیے ایک سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اسلام نے ایک عجیب اصول بیان کیا، قرآن کریم کہتا ہے اذا جاء امر من الامن بالخوف اذاعوا به وَلَا رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی خبر آتی ہے خوف والی یا امن والی، تو منافقین کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی اشاعت کر دیتے ہیں، اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ میڈیا بھی تھا، یہ زبان کا میڈیا بھی معمولی میڈیا نہیں ہے،
بلکہ زبان ہی تو ہے نا اصل میڈیا پھیلاتے ہیں. اور لوگ آج بھی دیکھیے اچھائی کو پھیلانے والے بہت کم ہیں, برائیوں کو پھیلانے والے بہت. کسی کا کوئی ایسا واقعہ مل جائے جو قابل اشکال ہو, وہ تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گا. لیکن کسی کی بہت بڑی بڑی خوبیاں ہوں لیکن اس کو ایک دوسرے میں شیئر کرنے کا کوئی مزاج نہیں ہوگا. یہ امت کا انداز ہے. لیکن صحابہ کا ایسا نہیں تھا, یہ منافقانہ طرز تھا. قرآن کریم کہتا ہے اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به, جب ان لوگوں کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے, امن والی خبر یا خوف کی خبر, دہشت کی خبر, حملہ ہو گیا, ایسا ہو گیا, مار دیا گیا, فلاں کو قتل کر دیا گیا, فلاں جگہ پر ایسے ایسے حادثات پیش آ گئے, خوفناک خبریں آتی ہیں یا امن کی خبر آتی ہے, اذاعوا به, تو اس کو پھیلا دیتے. اللہ کہتے ہیں اس پر رد کرتے ہوئے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اگر یہ لوگ ان خبروں کو نہ پھیلاتے یا عوام الناس ان خبروں کو نہ پھیلاتے اور اس کو لے جاتے, کہاں لے جاتے؟ اِلَى الرَّسُولِ, اس زمانے میں اللہ کے رسول موجود تھے, اس لیے اللہ نے کہا اِلَى الرَّسُولِ, اللہ کے رسول کی خدمت میں لے جاتے. کہتے ہیں امر من الامن او الخوف اذاعوا به وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اور جو اولو الامر ہے, عقل مند لوگ ہیں, اہل علم ہیں, اہل فضل ہیں, اہل کمال ہیں, بصیرت والے ہیں, تفقہ والے ہیں, حالات کا جائزہ رکھنے والے ہیں اور سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں, ایسے لوگوں کے پاس ان خبروں کو لے جاتے تو کیا ہوتا؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, تو جو لوگ جانکاری رکھتے ہیں, سمجھ رکھتے ہیں, بصیرت رکھتے ہیں, وہ اس سے استنباط کرتے اور سمجھتے کہ یہ خبر جو آ رہی ہے پھیلانے کے قابل ہے یا اس کو ختم کر دینا چاہیے, اس کو نہیں پھیلانا چاہیے. یہ وہ لوگ سمجھتے اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں وہ فیصلہ کرتے, جو فیصلہ کرتے اس کے مطابق عمل کیا جاتا. یہ قرآن کریم نے بتایا. اس سے معلوم ہوا کہ ہر خبر پھیلانے کے قابل نہیں ہوتی, اچھی ہو یا بری ہو, لیکن ہر خبر پھیلانے کے قابل نہیں ہوتی. اس لیے میڈیا والے کو, صحافت والوں کو, اخبار والوں کو, ہر آدمی کو بھی اس بات پر جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے. ہمارے پاس خبریں آئیں تو ہم غور کریں, فکر کریں, اہل فضل اہل علم بیٹھیں, غور و فکر کریں, فلاں جگہ کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے, اس کو پھیلا دیا جائے یا اس پر غور و فکر کیا جائے. دیکھیے ایک بات عرض کرتا ہوں, بعض وقت خبروں کے پھیلانے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر کچھ پست ہمتی پیدا ہو جاتی ہے. اسلام نہیں چاہتا کہ مسلمانوں میں پست ہمتی پیدا ہو, ان کے اندر کمزوری پیدا ہو, ان کے اندر بہادری ہونی چاہیے, ان کے اندر شجاعت ہونی چاہیے. اس لیے خبر پھیلائیں تو ایسی خبر جس سے لوگوں کو حوصلہ ملتا ہو, اور اگر ان کے حوصلہ افزائی کی جگہ پر ایسی بات پھیلا دی جائے جس سے کہ ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہو, اسلام اس کو جائز نہیں رکھتا ہے. اس لیے کہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ مسلمانوں کے اندر پست ہمتی پیدا ہو جائے. بہرحال صحافت ایک بہت بڑا موضوع ہے, بہت اہم ترین موضوع ہے, اور اس کے کچھ اصول ہیں, کچھ ضوابط ہیں, کچھ قواعد ہیں اور آداب ہیں. ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب اس میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے اور صحافت کو ان اصولوں کے مطابق چلایا جاتا ہے تو امت کی رہبری ہوتی ہے, امت کے لیے بہتری ہوتی ہے, امت کے حق میں فراخندیاں سامنے آتی ہیں. اور اگر اس کے خلاف چلتے ہیں تو بہت ساری خطرناک باتیں سامنے آتی ہیں. بہرحال ان چند باتوں پر میں جناب انصار عزیز صاحب ندوی حفظہ اللہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موقع پر دعوت دی. اگرچہ اس طرح کے اجلاسوں میں جانے کا کوئی میرا معمول نہیں ہے, لیکن میں نے سوچا کہ ایسے موقع پر جب وہ
ایک خوشی کا موقع ہے، میں نہ جاؤں یہ میرے لیے اچھی بات نہیں ہے، یہی سمجھ کر معمول کے خلاف اس اجلاس کے اندر میں نے شرکت کر لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ میری ان باتوں کو آپ نے بہت دیر تک سماعت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے دین متین کی خدمت کے لیے، ملی خدمات کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔